نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے حی علی الصلاۃ۔ کیا خوبصورت پکار ہے، کیا پیارا اعلان ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے دعوت ہے، اعلان ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ کوشش یہی ہوگی کہ ہر پروگرام میں تھوڑا سا اس بارے میں بھی بات کی جائے کہ نماز کامیابی سے جڑی ہوئی ہے۔ اب اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسا راز ہمیں بتایا ہے، کوئی ایسی حکمت ہمیں بتائی ہے کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز ہی تمہیں اس راستے پر لے جائے گی جہاں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی یا تمہاری مراد ضرور حاصل ہوگی۔ اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کامیابی مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، مشروط ہے نماز کے ساتھ، تو ہم ادھر ادھر کس طرح اپنی کامیابیوں کو تلاش کر سکتے ہیں، کیسے جدوجہد کر سکتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک واضح حکم فرما دیا، اور اذان جس کو ہم کہہ رہے ہیں، پکار پکار کر ہمیں کہا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمہاری کامیابی تمہاری نماز ہے۔ کیا ہے کامیابی اور کیا ہے نماز میں ایسا جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے؟ انشاءاللہ اس پروگرام کے توسط سے اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ ہے کیا، اس کا مفہوم، اس کے معنی، اس کی حکمت۔ تو آج ہم بات کریں گے مزید اسی ٹاپک پر۔ پچھلے پروگرام میں تھوڑا سا میں نے کوشش کی تھی وضو کو ایکسپلین کرنے کی، کہ وضو کی حکمت اور وہ کس طرح ہمیں نماز کے لیے تیار کرتا ہے، اور پھر نیت جو ہم کرتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں نماز کا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ سب مسلمان نماز پڑھنے کا طریقہ جانتے ہیں، صرف ہمیں سمجھنے کی جو ضرورت ہے، جو ہمیں توجہ اپنی دینی ہے، وہ اس عمل پر دینی ہے کہ جب میں نماز پڑھوں، بعض لوگ کہتے ہیں نا میرا دھیان بڑھ جاتا ہے، میرا دل نہیں لگتا، مجھے بھولنے لگتا ہے کہ میں نے نماز میں کیا پڑھا۔ تو یہ طریقہ کہ نماز میں ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم کس سے مخاطب ہیں، ہم کس سے کلام کر رہے ہیں اور کیا کلام کر رہے ہیں، جب آپ کو انشاءاللہ یہ بات سمجھ آ جائے گی تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی نمازوں میں کتنا فرق پڑے گا، کتنا دل لگا کے اخلاص کے ساتھ کنسنٹریٹ کر کے اور خوشی کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ وہ نماز آپ کو یقینی طور پر اسی وقت دکھائے گی کہ آپ کے اوپر اس کے اثرات کیا رہے۔ نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے، ہم نے اللہ کی عبادت کی نیت کر لی، بارگاہ الہی میں پیش ہو گئے، اور پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اب یہ تصور بنانا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو یہ تو جانتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی ہمارے اندر کیفیت کو پیدا کرے گا، ہماری نماز میں روحانیت پیدا کرے گا کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، جو ساتوں آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، جو میرا مالک، میرا رازق ہے، جو ایک ایک سانس مجھے عطا فرما رہا ہے، میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، جو مجھے ان گنت نعمتیں عطا کرنے والا، میرے دکھوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے مجھے نکالنے والا ہے۔ جب آپ یہ سوچیں گے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر نماز کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ کائنات میں ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی حمد، اس کی ثنا، اس کی تسبیح کرتی ہے، اور سوائے انسانوں اور جنات کے ہر مخلوق دوسری مخلوق کی تسبیح کو سنتی اور سمجھتی ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ ہر مخلوق، ہر شے
اللہ کی تسبیح میں لگی ہے، تو گویا اللہ کا ذکر ہی کائنات کی اصل ہے. کائنات میں پورا نور اللہ کے ذکر سے ہے. تو ہم سب سے پہلے اپنی نماز میں اللہ کی حمد، اس کی ثنا، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے ہاں نیت کر لی جاتی ہے، چاہے وہ نیت کے کلمات کہے جائیں، چاہے صرف دل میں ارادہ کیا جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں. دیکھیے، میرا اس وقت یہاں اس پروگرام میں مقصد نماز کے مسائل یا طریقہ بیان کرنا نہیں ہے. الحمدللہ ARYQ-TV سے بہت دفعہ، اور بلکہ تقریباً ڈیلی 2 دفعہ نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اس کو بھی ضرور دیکھیں جو لوگ نماز پڑھنا نہیں جانتے. لیکن یہاں مقصد صرف یہ ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہے کیا. آپ نے اللہ اکبر سے جب آغاز کیا، کیا معنی ہے اللہ اکبر؟ یقیناً آپ سب واقف ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا جملہ ہے؟ ہم اسے کیوں کہتے ہیں؟ بس صرف کہنے کے لیے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہے؟ نہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ ہی پوری کائنات کا واحد خالق ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ کسی کی طاقت، کسی کا اختیار نہیں ہے، اسی لیے تو وہ عبادت کے لائق ہے. میں یہاں اس کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہوں؟ کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں. تو یہ ہر طرح کے شرک کی نفی ہو گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت کا اقرار زبان سے ہم نے کیا. اور پھر اب ہماری جب نماز شروع ہوئی تو ہمارے اعضاء اس بات کو ثابت کریں گے کہ واقعی ہم سب سے بڑا اپنے رب کو ہی مانتے ہیں. تو جیسا میں نے عرض کی کہ نماز کے ہر رکن اور ہر تسبیح کی کوئی حکمت ہے، تو حکمت یہاں یہ ہے کہ 5 وقت جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو کیا مقصد ہے اس کا؟ بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کہ میں اللہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں مانتا یا نہیں مانتی. پھر وہی عرض کروں گی کہ جب نماز سے نکل جاتے ہیں، یہی تو سکھایا گیا، یاد کروایا گیا، ذہن نشین کر دیا گیا کہ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا لو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں. تو کیوں کسی اور سے ڈریں؟ کیوں کسی اور کا خوف رکھیں اور اللہ کی نافرمانی کسی کے ڈر سے کریں؟ اللہ کی نافرمانی دشمن کے خوف سے کریں؟ اللہ کی نافرمانی کسی دنیاوی نقصان کے خدشے سے کریں؟ یہ سارے جو ہمارے معاملات ہیں جس میں ہم اللہ کے خدا نخواستہ نافرمان بن جاتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہم یہ بھول گئے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کبھی کسی دولت کے کہیں تلف ہو جانے کا ڈر، کبھی کسی امیر یا صاحب حیثیت شخص کے ناراض ہو جانے کا ڈر، کبھی کوئی نفع کہیں سے حاصل ہوتا ہے وہ بند ہو جائے گا اس کا ڈر. یہ ساری چیزیں، یہ خوف، یہ دوسرے کا ڈر، اپنے نقصان کا، چاہے وہ جانی ہو یا مالی ڈر، اگر ہمیں لوگوں سے ہونے لگے تو اس کا مطلب کہ ہم نے اللہ اکبر کو سمجھا ہی نہیں. لاکھ کوئی آپ کو ڈراتا رہے، دھمکاتا رہے، اگر آپ حق کے راستے پر ہیں اور آپ حق بات کہتے ہیں اور آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو ان تعلیمات پر عمل کرنے میں اگر کوئی خوف رکاوٹ بنتا ہے تو اس وقت ہمیں کثرت سے اپنے آپ کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ میں نے تو یہ اقرار کیا تھا کہ اللہ ہی میرا معبود ہے، میں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اب یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ نوکری نہ چلی جائے، شہرت کم نہ ہو جائے، لوگوں کی نظروں میں ناپسندیدہ نہ ہو جاؤں، میرے جو فائدے مجھے حاصل ہو رہے ہیں وہ
میری جو کہنا چاہیے لگژریز ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، اس لیے میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ کیا مجھے یاد نہیں رہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ پوری دنیا بھی مل جائے اور مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو میرا رب فرماتا ہے پوری دنیا مل کر بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اور تمہارا کچھ برا نہیں کر سکتی اگر اللہ کو منظور نہیں ہے، اگر اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، تمہارا کوئی بھلا کرنا چاہے، جبکہ اللہ کو منظور نہیں ہے تو پوری دنیا مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ، اس کا ایمان ہے، جو قرآن پاک اگر آپ مفہوم اور معنی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اس کی تجدید ہے، یہ ایک طرح کا ریویژن ہے، یہ ریپیٹیشن ہے، جب ہم بار بار نماز پڑھتے ہیں اور ان باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ مت بھولیے اللہ اکبر کہتے وقت کہ میں نے کیا کہا ہے۔ جو میری زبان کہے میرے دل کو بھی اس کا گواہ ہونا چاہیے اور اس سے متفق ہونا چاہیے، یہی تو ایمان ہے۔ اگر زبان کچھ اور ہو اور دل کچھ اور ہو تو پھر تو یہ منافقت ہے۔ اس بات کو سمجھ کر ہم نے تکبیر تحریمہ پڑھی، اللہ اکبر کہا، اور اسی طرح سے نماز میں جب ہم مختلف مقامات پر، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بھی ہم سٹیپس پر تسبیحات پڑھتے ہیں یقیناً اس میں ہم یہی اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ پھر جو عرض کی کہ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ثنا پڑھتے ہیں، تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ پھر اقرار کیا اے اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحانکا، ساری بڑائی، ساری پاکی، ساری تعریف اے اللہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ آپ کے علاوہ حقیقی تعریف کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ انسان جب کسی دنیاوی چیز کی بھی تعریف کرتا ہے تو انڈائریکٹلی وہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی نیچر کی کسی چیز کو دیکھ کر، مثلاً پھولوں کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر تعریف کرتا ہے تو بنانے والے کی تعریف یعنی اللہ کی۔ اگر وہ کسی دنیاوی چیز کی تعریف کرتا ہے تو اس کو بنانے والے کو، شعور اور عقل دینے والے کی پھر تعریف اللہ کی، کہ اللہ نے ہمیں شعور دیا۔ یہ پیاری پیاری نعمتیں جو ہمارے اعتراف میں ہیں، یہ خوبصورت رنگ، پھول، خوشبوئیں، یہ موسم، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ تعریف کی سب سے زیادہ جو حقدار ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اور اللہ کا نام ہی برکت والا ہے۔ یعنی جب ہم اپنے رب کا نام لیتے ہیں، جب ہم اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ایمان میں بھی برکت ہوتی ہے، ہماری عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، ہمارے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ہم برکتیں کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ کس چیز میں ڈھونڈتے ہیں؟ سوچنا اب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی برکت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے ہی نجات حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر دوبارہ اعتراف کہ اللہ ہی کی بزرگی بیان کرتے ہیں، اللہ ہی بزرگ تر ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اب یاد رکھیے گا کہ عبادت صرف ظاہری رسومات یا مخصوص اسلامک ریچولز کا نام نہیں ہے۔ یعنی بہت سے ہمارے بہنیں بھائی سمجھتے ہیں عبادت کہتے ہیں نماز کو اور ذکر کو، نہیں، ہر معاملے میں جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں یہ عبادت ہے۔ اگر ہم اللہ کے مطابق رزق کمایا عبادت ہے، اگر ہم نے اللہ کے نام سے اس کو کھایا عبادت ہے۔ یہ ہمارا سونا، اٹھنا، چلنا پھرنا، بیٹھنا، ہر عمل اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو عبادت ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو اسی کو تو ہم کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی اور گناہ۔ تو اس کو مخصوص مت سمجھیے کہ یہ صرف چند مذہبی رسومات عبادت ہیں۔ انسان بندگی یا عبادت کا لفظ جب استعمال کرتا ہے تو اس کا معنی ہے غلامی۔
جب ہم اللہ کی غلامی میں آ گئے ہیں تو ہمیں اٹھنا بھی ویسے، بیٹھنا بھی ویسے، سونا بھی ویسے، جاگنا بھی ویسے ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہمیں عطا کر دیا گیا۔ بس یہ بات آپ اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ روزانہ نماز میں جب ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم یہ پڑھتے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ ہم کیا اعتراف اور اقرار کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنے دل میں ان چیزوں کو جگہ دیں گے، اتارتے چلے جائیں گے، اور ہمارا ذہن تائید کرے گا اس بات کی، تو پھر دیکھیے گا کیوں عمل میں نظر نہیں آئے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کا دماغ اس کے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے، دماغ آپ کو آرڈر کرتا ہے تو آپ کام کرتے ہیں۔ تو دل و دماغ میں یہ باتیں بٹھا لیجئے کہ ہم بار بار یہ اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ اب ہم نے سمجھا بس رٹ لیا ہے تعوذ و تسمیہ اور بس ثنا اور پڑھنی ہے، نہیں، اس کے پڑھنے کا مقصد مت بھولیے۔ شروع میں کچھ عرصے تک ترجمہ پڑھیں، اس کو یاد کریں۔ مان لیجئے اگر آپ کو ورڈ ٹو ورڈ یاد نہیں بھی ہوتا، آپ کو مفہوم سمجھ آ جائے گا، اور جب مفہوم سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تو عبادت میں لذت پیدا ہو جائے گی، سمجھ آنے لگے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جس طرح کسی زبان میں آپ شاعری سنیں یا کوئی نعت یا کلام سنیں یا کوئی حمد سنیں، اب اس میں ایک اگر وہ ترنم کے ساتھ ہے، لے طرز ہے، اس میں ردم ہے، تو آپ سوچتے ہیں یہ بہت پیاری آواز لگ رہی ہے، یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے انداز، لیکن اگر آپ کو اس کا ترجمہ بھی سمجھ آ جائے تو پھر جو سننے کا لطف ہوگا وہ بالکل الگ ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام سے اچھا کچھ بھی نہیں، اور نماز سے اچھی کوئی عبادت نہیں کہ یہی اللہ سے ملاقات کا اور نجات کا ذریعہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔